نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکرکم الموت۔ فرمایا میں تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، تم قبروں کی زیارت کیا کرو کہ یہ تمہیں موت یاد دلا دیتی۔ تو گویا کہ زیارت قبور کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد کر لیں۔ دیکھیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا گزر کسی قبرستان سے ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کھڑے ہو کر اس قدر زار و قطار گریہ و زاری فرماتے ہوئے روتے تھے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہتے بہتے آپ کی داڑھی مبارک سے ایک دھار کی صورت میں نکلتے۔ تو آپ سے وجہ پوچھی گئی کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا گریہ و زاری فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو قبروں کی زیارت کے لیے سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں کہ مقصود قبر کی زیارت کے ذریعے اپنی موت کی یاد ہے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب قبرستان جائیں تو کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ آگ نہ ہو، الا یہ کہ پرانے زمانے میں لوگ لالٹین روشنی کے لیے لے جاتے تھے، لیکن کوشش کریں کہ آگ کو نہ لیا جائے، یہ احادیث کے اندر منع کیا گیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب قبرستان پہنچیں تو سورۃ الملک کی تلاوت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے اور ایصال ثواب کر دے تو اللہ تعالیٰ تمام اہل قبور کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ مجھے میری بیٹی کی خواب میں زیارت کرنی ہے، اس کا انتقال ہو چکا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک وظیفہ بتایا۔ جب وہ وظیفہ کیا تو رات کو خواب میں بیٹی کی زیارت ہوئی، تو دیکھا کہ بیٹی جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے اور قبر جہنم کا گڑھا بن چکی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ چند دن بعد جب رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا کہ ایک لڑکی جنت میں ایک تخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تم یہاں جنت میں ہو اور کون ہو؟ تو کہا کہ میں وہی لڑکی ہوں کہ جس کی ماں نے آپ سے وظیفہ پوچھا تھا اور چند دن پہلے وہ جہنم کے گڑھے کے اندر موجود تھی۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم جنت میں کیسے آ گئی؟ تو کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے قبرستان سے ایک شخص کا گزر ہوا اور اس نے صرف ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ کر تمام اہل قبور کے لیے ایصال کر دیا، اللہ نے اس ایک درود و سلام کی برکت سے سب کی مغفرت فرما دی۔ تو قبرستان میں جائیں، درود و سلام پڑھیں، اور جا کر عام قبروں کا تو ادب یہ ہے کہ جب وہاں پر جایا جائے تو پیر کی طرف سے جائیں، کیونکہ مردے کا جو سر ہے وہ قبلے کی جانب ہوتا ہے، اور قبر کو چھوئے بغیر، اسے بوسہ دیے بغیر، جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، قبر سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوں، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں، السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر، کہ اے اہل قبور تم پر سلام ہو، ہم تمہارے بعد ان قریب تم سے ملنے والے ہیں، اور اس طرح ان کے لیے فاتحہ کے بعد ایصال ثواب کریں۔ اور بالخصوص اگر والدین کی قبر ہے تو آج کی شب ان کی قبر پر ضرور جائیں، کیونکہ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے آج کی شب اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو اگر کسی کے والدین کا وصال ہو چکا ہے تو والدین کی قبر پر ضرور جائیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کر کے انہیں ضرور راضی کریں۔